پاکستان کے مذہبی ماحول میں ظلم کی جو دہشتناک فضا طاری ہے، اس نتیجے میں آئے دن پاکستان کے طول و عرض میں اسلام کے نام پر قتل و غارت گری کا سلسلہ اور خودکش حملے کیے جا رہے ہیں، اور اس سے کوئی بھی محفوظ نہیں۔ پاکستان میں گزشتہ نصف صدی سے جماعت احمدیہ کے افراد کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس کا تازہ ترین واقعہ میر پور خاص سندھ میں ڈاکٹر عبد المنان صدیقی کی المناک شہادت ہے۔ مورخ 8 ستمبر کی دوپہر میر پور خاص کے قلب میں واقع فضل عمر میڈیکل سینٹر کے مالک اور جماعت احمدیہ ضلع میر پور خاص کے امیر ڈاکٹر عبد المنان صدیقی کو ان کے ہسپتال میں داخل ہو کر گولیوں کا نشانہ بنا دیا گیا۔ آپ موقع پر ہی اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پاکستان اور پھر امریکہ سے امراض قلب میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد سندھ کے اس دور افتادہ ضلعی صدر مقام میں عوام الناس کی خدمت میں مصروف ڈاکٹر عبد المنان صدیقی صاحب شہر کی ہر دل عزیز شخصیت تھے، اور مذہب، رنگ و نسل اور فرقہ بندی کے تعصب سے ماورا ہو کر علاقے میں طویل عرصے سے طبی خدمات میں مصروف تھے۔ 1995 سے جماعت احمدیہ ضلع میر پور خاص کی عمارت کی ذمہ داریاں بھی آپ کے سپرد تھیں۔ آپ سلسلہ احمدیہ کے فدائی، خلافت سے عاشقانہ تعلق رکھنے والے اور دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کی عملی تصویر تھے۔ آپ کا میڈیکل سینٹر علاقے بھر میں غریب عوام کے لیے علاج کا مرکز تھا۔ سینکڑوں افراد کو یہاں سے بغیر معاوضے کے بھی طبی سہولتیں حاصل ہوتی۔ جو کل کا واقعہ ہوا ہے، میں گھر پہ ہی تھا اور ٹیلی فون آیا مجھے کہ اس طرح جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے ہاسپٹل میں فائرنگ ہوئی ہے، تو مجھے کچھ اور بات سوجی نہیں، اور میں جو ہے اسی طریقے سے جو ہے بس بھاگا ہوں۔ قمیض کے بٹن بھی جو ہے وہ صحیح طریقے سے میں نے بند نہیں کر پایا، اور میں بھاگتا ہوا جو ہے ہاسپٹل کے قریب پہنچا ہوں تو اس سے پہلے مجھے ٹیلی فون آ گیا کہ جو ہے ڈاکٹر صاحب جو ہیں امیر صاحب ضلع وہ شہادت نوش کر چکے ہیں۔ مگر بہرحال بڑی مشکل سے جو ہے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے میں ہاسپٹل تک پہنچ گیا، اور پھر دوڑتا ہوا میں اوپر پوچھتا ہوا او ٹی تک پہنچا جو آپریشن تھیٹر تھا۔ وہاں پہنچا تو ڈاکٹر صاحب جو ہے اس کی باڈی اسٹریچر پر پڑی ہوئی تھی، اور مجھے کسی بھی صورت میں یقین نہیں ہو پا رہا تھا کہ یہ واقعہ جو لوگ بیان کر رہے ہیں یہ واقعی یہ وہ واقعہ ہو گیا ہے۔ اور میں بہت غور سے کافی دیر تک جو ہے سکتے کی حالت میں یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ میں کھڑا رہا، اور میں یہ سوچتا رہا کہ شاید ابھی جو ہے ڈاکٹر صاحب جو ہے چہرہ گھمائیں گے اور میری طرف جس طرح ہمیشہ مسکرا کے دیکھتے ہیں تو اسی طرح جو ہے مسکرا کے دیکھیں گے میری طرف۔ پر جب وہ چہرہ نہ گھمایا تو پھر آہستہ آہستہ میں آگے کی طرف گیا، مگر رستے میں اور وہاں او ٹی میں اس قدر خون تھا اور اس قدر جو ہے بلیڈنگ تھی، جو کہ سر میں ان کے 2 گولیاں لگی ہیں، ان سے اس قدر بلیڈنگ ہو رہی تھی اور مسلسل ہوتی چلی جا رہی تھی، اور وہاں پر جو ہے وہ کاٹن کا اور روئی کا اور دوسری پٹیوں کا جو ہے انبار لگا ہوا تھا، اور چاروں طرف جو ہے ڈاکٹرز صرف اور صرف اس خون کو بند کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور مگر ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ایکسپائر ہو چکے تھے۔ اور وہاں کے جو عینی شاہدین کے کہنے کے مطابق پچھلے گیٹ سے ہی 2 لوگ اندر داخل ہوئے ہیں، اور جیسے ہی ڈاکٹر صاحب فرسٹ فلور سے گراؤنڈ فلور پہ آئے ہیں اور آنے کے لیے جیسے وہ مڑے ہیں تو نیچے سے بیک ڈور سے 2 لوگ اندر داخل ہوئے ہیں، اور وہاں ڈیوٹی پہ جو اسٹاف موجود تھا انہوں نے بتایا کہ انہوں نے دونوں ہاتھوں میں دونوں لوگوں نے 2 پستول پکڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے مسلسل جو ہے وہ فائرنگ، دونوں لوگوں نے مسلسل فائرنگ کی ہے۔ پہلے گارڈ گرا ہے اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب گرے ہیں۔ لوگوں نے جیسے پہلے گارڈ گرا ہے اور وہ فوراً فائرنگ کرنے کے بعد لمحہ بھر میں واپس پلٹ گئے ہیں اسی دروازے سے۔
اور لوگوں نے جو ہے ان قاتلوں کی طرف یا ان لوگوں کی طرف جو اتنی توجہ نہیں کی، مگر یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی طرف اور گارڈ کی طرف لوگ دوڑے ہیں، اور اسی ٹائم ساتھ ہی جو ہے آپریشن تھیٹر ساتھ ہی ہے تھوڑی سی فاصلے پر، اور وہاں پر اس ٹائم سارے ڈاکٹرز وغیرہ سارا کچھ تھا، مگر جو گارڈ تھا اس کے اندر تو تھوڑے تھوڑے سانس جو ہے اس ٹائم کے کہنے کے مطابق لوگوں کے چل رہے تھے، مگر ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ آن دی اسپاٹ جو ہے وہ وہاں پر ہی شہادت قبول کر چکے تھے۔ میرپور خاص میں ضروری قانونی کارروائی پوری ہونے کے بعد آپ کا جنازہ کراچی لے جایا گیا، جہاں سے جنازہ بذریعہ جہاز فیصل آباد ایئرپورٹ پر پہنچا۔ یہاں سے بذریعہ ایمبولینس دارالضیافت روا لایا گیا، جہاں لوگوں کی ایک کثیر تعداد نے اشک بار آنکھوں اور زخمی دلوں کے ساتھ اپنے شہید بھائی کا استقبال کیا اور اپنے شہید بھائی کا چہرہ دیکھا۔ خوں شہیدان امت کا اے کم نظر، رائے گاہ کب گیا تھا کہ اب جائے گا، ہر شہادت تیرے دیکھتے دیکھتے پھول پھل آئے گی، پھول پھل جائے گی، ہر شہادت تیرے دیکھتے دیکھتے پھول پھل آئے گی، پھول پھل جائے گی، دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، دو گھڑی صبر سے۔ خوں شہیدان امت کا اے کم نظر، رائے گاہ کب گیا تھا کہ اب جائے گا، ہر شہادت تیرے دیکھتے دیکھتے پھول پھل آئے گی، پھول پھل جائے گی، ہر شہادت تیرے دیکھتے دیکھتے۔ اس سارے سانحے کا المناک پہلو یہ ہے کہ مورخہ 7 ستمبر کو پاکستان کی زرد صحافت کے علمبردار ایک چینل نے ختم نبوت پر ایک پروگرام پیش کیا، جس میں شریک علماء نے احمدیوں کے قتل کا فتویٰ جاری کیا، اور اس سے اگلے ہی روز یہ واقعہ پیش آیا۔ ڈاکٹر عبد المنان صدیقی کا قتل ایک انسان کا قتل نہیں بلکہ انسانیت کا قتل ہے۔ جن لوگوں نے یہ درندگی اور بربریت کا وحشیانہ اقدام کیا ہے وہ قرار واقعی سزا کے مستحق ہیں، اور وہ نشریاتی ادارے بھی اس میں شریک ہیں جن سے ایسے پروگرام پیش کیے جاتے ہیں جو لوگوں میں اشتعال اور دہشت گردی کو فروغ دینے کا باعث ہیں۔